نحمده و نصلی علی رسوله الکریم قرآن مجید میں ارشاد ربانی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما قولا كريما. تمہارے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے نرم بات کہنا. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مانے. جو شخص اللہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، ایسا شخص علیہ السلام سے خارج ہے، کافر اور مرتد ہے. جیسے قادیانی غلام احمد قادیانی اور اس کے جو پیروکار ہیں کہ کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مانے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس وجہ سے بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کی کہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا، فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا تمہاری ماں. 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا تمہارا والد. اور کنز العمال میں حدیث موجود ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو کئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن اب دنیا سے جب چلے جاتے ہیں ان کی قبر پر نہیں جاتے یا ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، ان کے لیے صدقہ و خیرات نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جب دنیا سے جائیں تو اب بھی آپ ان کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، ان کو اف نہ کہو. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جو تکلیف کے وقت کوئی وہ بات کہہ دیں والدین ایسی تو وہ اف کہہ دیں، مطلب تکلیف کے وقت اس طرح کا لفظ نکل جاتا ہے اف کہہ دینا. تو اس سے ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. ان کو جھڑکے نہیں، ان کو برا بلا نہ کہیں، والدین کو ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو. تو اس حوالے سے یاد رکھیں جو والدین ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اولاد جو ہے اس کے ساتھ والدین کو بھی چاہیے کہ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے جی، جب بچے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہو جائیں تبھی ان کے ساتھ اچھا سلوک. کئی والدین کو ہم نے دیکھا ہے بات بات پر اولاد کی بےزتی کر دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. تو والدین کی بھی آخرت میں پکڑ ہوگی اگر وہ حقوق پورے نہیں کر رہے، وہ معاملات خراب کرتے ہیں اولاد کے، ان کی بےزتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں. اولاد پر بھی لازم ہے کہ والدین کے حقوق پورے کریں. تو بہرحال اولاد کو چاہیے جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے. تو اس میں اولاد کا دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے حقوق پورے کرے، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے. تو یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے.